बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम अर्शी यूट्यूब चैनल सदाए फ़क्र से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। कबूल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज भी मैं कुछ पोइट्री लेके आया हूँ, वही पेश करने जा रहा हूँ। तो आज की गुफ्तगू का आगाज़ कलंदर ज़माना हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से करता हूँ। अल्लामा साहब ने एक शेर बांगे दरा में फरमाते हैं, बैठा के अर्श पे तूने रखा है ऐ वाइस। वाज तो समझते हैं ना, वाज करने वाला। बैठा के अर्श पे रखा है तूने ऐ वाइस, वो खुदा क्या जो बंदों से एतराज़ करे। कि तेरी नज़र में खुदा जो है वो ऊपर अर्शुल्ला वहाँ पर बैठा है। दोस्तों, अल्लामा साहब की बात को समझने के लिए बहुत ज़्यादा समझ की ज़रूरत है। उसके लिए पहले अगर किसी को समझना हो ना, तो पहले अपने आप को समझना पड़ता है। तो जब अपने आप की समझ आ जाए तो फिर दूसरे को भी समझ लेता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है अल्लामा साहब, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को समझा है वही उनको समझेंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ कि एक दोस्त मेरे उर्दू में PhD उन्होंने की हुई है, उर्दू में PhD की हुई है। तो एक दिन इत्तफाकन मुलाकात हो गई। तो मैंने सोचा कि अल्लामा साहब ने भी PhD की हुई है, इसने भी उर्दू में PhD की हुई है, तो दोनों का मैं मुआवजा तो करूं। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, एक शेर की वजाहत कर दे, उसका मतलब मुझे समझा दे। आप डॉक्टर हैं, PhD है उर्दू में आपकी। तो उन्होंने सवाल किया कि शेर किसका है। तो मैंने कहा अल्लामा साहब का। तो वो कहने लगे अल्लामा इकबाल का। मैंने बोला हाँ उन्हीं का है। तो उन्होंने खड़े हो गए, तो उन्होंने यूं हाथ बंधे। उन्होंने कहा कि मैं अल्लामा साहब को नहीं समझा, अभी तक तो नहीं समझा, वो आने वाले वक्त में अल्लाह करे कि मैं उनको समझ जाऊँ। तो दोस्तों, बड़ी गौरतलब बात है ये कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या पैगाम दिया उन्होंने। जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने हमारे लिए लिखा है।
کہ ہم ان کی کلام کو سمجھیں، ان کی بات کو سمجھیں تو اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اپنے آپ کو اچھا کر لیں، کوئی سوجھ بوجھ ہمیں بھی آ جائے۔ اتنی انہوں نے کاوش کی ہے، اسی لیے کی ہے، اپنے لیے نہیں کی، انہوں نے ہم لوگوں کے لیے کی ہے کہ لوگ مجھے سمجھیں اور اپنے آپ کو بھی سمجھا لیں کہ ہمیں کس ڈگر پہ چلنا ہے۔ کیا ان کا راستہ صحیح تھا؟ کیا میرا راستہ صحیح ہے؟ موازنہ جب کریں تو ان کا راستہ جو انہوں نے چنا تھا، اگر وہ صحیح تھا، ایمانداری سے ہم اس کو تسلیم کریں کہ علامہ صاحب جو تھے وہ بالکل سیدھی لائن پہ تھے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی بات کو سمجھیں۔ اگر ہم اپنی بہتری چاہتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس انسانی مخلوق کے لیے کیا، ان کی خدمت کی ہے، انہوں نے اپنے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کیوں نہیں ایک پی ایچ ڈی ان کو سمجھ رہا؟ کیوں ان کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن علامہ صاحب کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جس نے اپنے آپ کو سمجھا ہے وہ علامہ صاحب کو سمجھے گا، تو جس نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا تو وہ علامہ صاحب کو بھی نہیں سمجھ سکتا، قطعاً نہیں سمجھ سکتا۔ عبارت پڑھ بھی لے، الفاظی بھی ان کی بہت مشکل ہے، ساری زبانیں اس میں موجود ہیں، کوئی لفظ کسی زبان کا، کوئی لفظ کسی زبان کا۔ اردو میں لکھا ہے نا، تو اردو لشکری زبان کو کہتے ہیں، اس کا اردو کا اپنا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ بہت سی زبانیں جب اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں، تو وہ اردو بن جاتی ہے۔ تو لفظوں کی اگر سمجھ آ بھی جائے، کسی ڈکشنری سے اس کا معنی دیکھ بھی لے، لیکن جو اس کا مفہوم ہوگا اس بات کا، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا ہے، جنہوں نے ان پر فتوے لگائے تھے، ان کے لیے، ان کو بڑے بڑے نامی گرامی علماء جنہوں نے مخالفت کی تھی، کیوں کی تھی؟ ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اگر سمجھتے تو کبھی مخالفت نہ کرتے، اب کوئی کیوں نہیں مخالفت کرتا ان کی؟ اب ان پہ روب پڑ گیا ہے، اس لیے مخالفت نہیں کر سکتے۔ کوئی تقریر مکمل نہیں ہوتی، کسی کی بھی تقریر نامکمل رہتی ہے اگر اس میں علامہ صاحب کا کوئی شعر نہ ہو۔ تو دوستو، کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جو میں نے شعر ان کا پڑھا ہے کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، وہ خدا کیا جو بندوں سے اعتراض کرے،
یہ اعتراض جو ہے نا، یہ اے والا ہے، اے الوے والی، الف تے الف اے تے رے الف زے، اس کا معنی پرہیز، کہ تو نے تو اس کو عرش کے بھی اوپر جو ہے وہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں رہتا ہے، تو نے یہی تصور کیا ہوا ہے۔ تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ پھر خدا کیا جو بندوں سے اعتراض کرے، پرہیز کرے ان سے، وہ بندوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ اگر پرہیز کرتا تو کبھی بھی ہدایت نہ آتی۔ ہدایت اس کو دی جاتی ہے جس سے پیار ہو، جس کا وہ بھلا چاہتا ہو کوئی۔ کہ اس کو ہدایت آ جائے تو یہ اپنی زندگی صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے، سیدھے راستے پر اپنی زندگی گزارے۔ ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا ہے بندہ کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، لیکن تلاش نہیں کرتا۔ ایک بندہ جو ہے وہ پاک صاف ہو کے مسجد میں چلا گیا نماز کے لیے، تو کیا وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے تو وہ اس کے حکم کو مان کر مسجد میں چلا گیا، کپڑے بھی صاف ہیں، نہا کے بھی گیا، وضو بھی کیا، سب کچھ اس نے کیا ہے، تو کیا وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے؟ لیکن اسی نماز میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چل۔ تو یہ غور نہیں کر رہا کہ اگر یہ راستہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے اس راستے کے، وہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعا مانگ، کوئی اور بھی سیدھا راستہ ہو سکتا ہے تو اس کی تلاش کرے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں اسی سیدھے راستے پہ تو آ گیا ہوں، یہی اللہ کا مقصد تھا مجھے مسجد میں پہنچانا تاکہ میں نماز پڑھوں، اس کے حکم کا پابند بن جاؤں، تو میں سیدھے راستے پر آ گیا۔ نہیں، سیدھا راستہ کوئی اور ہے، ضرور ہے، اس کی تلاش کرنی پڑتی ہے، اور وہ پھر اللہ نے بتایا، سیدھا راستہ بتایا۔ کون سا وہ راستہ ہے جس پر انبیاء چلے ہیں، جس پر صدیقین چلے ہیں، جس پر شہداء چلے ہیں، جس راستے پر صالحین چلے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ ہے سیدھا راستہ۔ تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں واپس آتا ہوں۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تو نے اللہ کو وہ عرش اتنی دور، تو کیسے جائے گا ادھر؟ یہ اگر
اس کو ملنا چاہتا ہو تو کیسے ملے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے صاف صاف اپنا فرمان سنا دیا، قلوب المومنین اللہ تعالی، مومنوں کے قلب، ان کے دل، وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی مومن کی تلاش کرنی پڑے گی، اس کے پاس وہ راستہ ہے۔ وہ صالحین جو ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے صالحین، اب میں کیا کروں، بات آتی جاتی ہے، کیا کروں، میں اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا، واپس پھر آتا ہوں کہ جب اللہ کے محبوب نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو کیا شک باقی رہ گیا؟ تو واعظ کو یہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے اعتراض نہیں کرتا، پرہیز نہیں کرتا۔ اس نے فرمایا نہیں میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، تو نے اس کو اوپر تلاش کر، اس کو تلاش کر، زمین پر بھی مل سکتا ہے۔ وہ مومن کہاں پھر رہے ہیں؟ زمین پر ہی ہے نا، لیکن ان کی پہنچ جو ہے وہ آسمانوں تک بھی ہے، ان کی پرواز جو ہے وہ آسمانوں تک کام کرتی ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کی خبریں دیتے ہیں، جیسے کہ علامہ صاحب دے رہے ہیں۔ میری بات پر یقین کر لیں کہ اگر آپ نے علامہ صاحب کو سمجھ لیا تو آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بس سمجھنے تک دیر ہے، جب سمجھ آنی شروع ہوگی نا تو پھر یہ عقدے جو ہیں نا، یہ پردے جو ہیں یہ کھلتے چلے جائیں گے۔ پھر جب آپ علامہ صاحب کو پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، روئیں گے اور ساتھ پڑھیں گے، آواز بھر جائے گی آپ کی۔ اور ان کی عظمت کو سلام کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نیچے تلاش کر، کسی صالح کو تلاش کر جو زمین کے اوپر بس رہا ہے، اس کو تلاش کر، وہ اس کا مسکن ہے، اس کے قلب میں رہتا ہے وہ، تو تجھے ملے گا اگر اس کی تلاش ہے تو۔ اور اگر تو اپنے آپ سے ہی نہیں نکلتا، اس کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی، اس کی طلب پیدا ہی نہیں ہوتی تیرے دل میں، تو پھر تو ملنا ناممکن ہے، پھر تو نہیں مل سکتا۔ خواہش جو ہے یہ بیج کا کام کرتی ہے، وہ بیج جو ہے وہ جب زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے تو وہ کومپل بنی ہوتی ہے، اس کی چھوٹے چھوٹے پتے لگے ہوتے ہیں اس کو، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک درخت بن جاتا ہے، اس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو میں ڈرتا ہوں کہ ویڈیو لمبی
पसंद नहीं की जाती, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। फिल्म 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की बंदा देखता रहता है, लेकिन हक की बात सुनने के लिए टाइम ही नहीं बचता। अफसोस। एक अर्शी ने पंजाबी में रुबाई लिखी है, सुखन वरदे सुखन दी समझ औखी। सुखनवर कहते हैं बताने वाला, गुफ्तगू करने वाला, बात बताने वाला। और सुखन जो है वो बंदे की अपनी कोई भी सलाहियत नहीं होती। ये भी बता दूं, सुखन कहते किसको है? उसमें बंदे की अपनी कोई भी सलाहियत जो है वो पाई नहीं जाती। सुखन कहीं से आता है उसके दिल में, उसका अपना नहीं होता, कहीं से आया होता है वो जो बयान करता है, जो लिखता है। तो सुखन वरदे सुखन दी समझ औखी। कोई सुखन वाली सुखन नू समझदा है, उसको समझने के लिए भी कोई सुखनवर चाहिए, समझने वाला चाहिए। सुखन वरदे सुखन दी समझ औखी। कोई सुखन वाली सुखन नू समझदा है, ते जिन्नू सुखन दी ना कोई समझ आवे, माज़रत चाहता, जिन्नू सुखन दी ना कोई समझ आवे वो अपने क्याफियां दे विच उलझदा है। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हो सकता है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। क्याफे लगाता है, अपने अंदाजे लगाता है, असल तक नहीं पहुंचता। ते जिन्नू सुखन दी ना कोई समझ आवे वो अपने क्याफियां दे विच उलझदा है। ते जिन्नू मर के जीन दा वल आवे, जिन्नू मर के जीन दा वल आवे, मूतू अंत कबला मूतू, मर जाओ मरने से पहले, वो वाला। जिन्नू मर के जीन दा वल आवे, उकदा सुखन दा उसे ते खुलदा है। ते सुखन वरदा सुखन अनमोल अर्शी, हीरे मोतियां नाल ना तुलदा है। वो कहीं से आया होता है जिससे वो मोहब्बत करता है, वहाँ से उसको तोहफे के तौर पर, इनाम के तौर पर दिया जाता है। मेरे ख्याल में मैं तो चाहता हूँ 2-2 घंटे की वीडियो बनाऊँ, 3-3 घंटे की बनाऊँ, लेकिन फिर वही बात, आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर दूसरी आने वाली वीडियो में शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।